جی ناظرین، ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اور اس پروگرام میں ہم غور کر رہے ہیں پیدائش کی کتاب سے پہلی خاتون کا جو کہ ہم سب کی اماں ہے، اور وہ ہے اماں حوا، اور ان کی شخصیت پر غور کر رہے ہیں۔ ان پہ بہت سارے الزامات بھی ہمیں سنائی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے شروع میں بہت کہا کہ اگر وہ گناہ نہ کرتی یا وہ نہ ورغلائی جاتی تو شاید ایسا نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے کو بہت دفعہ ڈسکس بھی کیا گیا ہے، لیکن خاتون ہونے کے ناطے ہم اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس پر غور و خوض کرنا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی اور کیا ہوا جو ہماری ناقص عقل کہتی ہے۔ اور اس پروگرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہنا ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، ہنا سے ملاقات کرانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، پھر واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہنا بہت ہی پیارے سے سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہنا کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، بالکل شکر ہے۔ اور گھر میں بھی سب خیریت ہے؟ سب خیریت ہے۔ اچھا۔ تو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے اور کچھ باتیں تھیں جو اسی دوران ہم چاہتے تھے کہ کر لیں، لیکن ٹائم کی کمی کے باعث نہیں کر سکے۔ ہاں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے الزامات ہیں اماں حوا پہ، ہماری اماں بھی ہیں وہ، اور بہت سارے لوگوں نے شروع میں بھی کہا اور اب بھی کچھ ریئلائز کر چکے ہیں اس بات کو، لیکن کچھ کی سمجھ میں اب بھی بات نہیں آتی کہ وہ اگر ایسا نہ ہوتا، سانپ نے جب ان کو ورگلایا تھا کہ یہ پھل کھا لو تو وہ نہ کھاتی، تو ایسا جو اب ہو رہا ہے، جن مصیبتوں میں ہم شاید نہ ہوتے، باغ عدن میں رہ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ تو آپ کیونکہ کافی اسٹڈی کرتی ہیں اور اس پروگرام کے لیے خوب تیاری کر کے آتی ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کلام کے حوالے سے کیا آپ بتائیں گی اس بارے میں؟ بائبل مقدس میں تکوین کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم شیطان کا ذکر سنتے ہیں، جہاں پر اور پہلی دفعہ شاید ہمیں شیطان سین میں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کسی سے مخاطب ہے یا فزیکلی وہ کسی کو ملنے کے لیے جائے گیا ہے، اور وہاں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب سے زیادہ چلاک تھا خدا کی بنائی ہوئی تمام مخلوق میں سے، مطلب تمام جانور جتنے بنائے گئے جتنے بھی خدا نے جانور بنائے تھے ان سب میں وہ سب سے زیادہ چلاک اور سب سے زیادہ ہوشیار تھا، اور شیطان کا وہ وسیلہ بنا۔ اب وہ ہوا کو اگر ملنے کے لیے گیا ہے تو وہ ایکچولی آگے اس کا پرپز ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ اتنے ہوشیاری سے اس سے بات کر رہا ہے، کیا واقعی خدا نے تمہیں منع کیا ہے؟ مطلب شک ڈال دیا، کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے اس پھل میں کہ اس کا کھانا جو ہے وہ واقعی تمہارے لیے؟ تو وہ مجبور ہو گئی سوچنے کے لیے ہوا اس کی بات پہ۔ اب آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں جن پہ اس نے غور کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جب میں نے پھل کو ہوا نے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ دیکھنے میں کھانے کے لیے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہم جب عورتیں ہیں نا، ہماری نظر سب سے پہلے چیزوں کی دیکھنے پہ ہی جاتی ہے، بناوٹ پہ جاتی ہے، دیکھنے میں کلر بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ جناب سٹرکچر بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے، دیکھنے میں نظر میں ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اس کی طرف ضرور دھیان دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے لیے پھر ہم آگے بھی بڑھتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں ہم اور بات کریں۔ صحیح۔ تو اس نے کہا یہ دیکھ کہ کھانے میں اچھا ہے، وہاں پہ یہ اس کا ایک فزیکل پلیجر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا کہ دیکھنے میں بھی یہ بہت اچھا پھل ہے، اس کو لگا یہ دوسرے پھلوں سے مختلف ہے، زیادہ اٹریکٹیو ہے، تو وہ ایک مٹیریل پوزیشن آ گئی کہ یہ میرا اس پہ حق ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے اس پہ؟ شاید خدا یہی چاہ رہا ہے کہ بھی میرا حق جو ہے خدا کا برقرار رہے اور ہمارا نہ ہو، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی مانند بنایا نا، اور شیطان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ خدا تو نہیں نہ بنایا۔ اس نے کہہ دیا جی تم نیک اور بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی تو ہمیں خدا سے مشورہ لینا پڑتا ہے ہر بات کے لیے، کیونکہ وہ لکھا ہے نا خدا باغ عدن میں آتا تھا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو ہمیں مشورہ لینا پڑتا ہے، تو پھر تو خود خدا بن جائیں، ہماری عقل بڑی کام کرے گی۔ جی۔ اور تیسری چیز جو اس نے کی، اس نے سوچا کہ
اس نے کہا نا کہ تم نیک اور بد کی تمیز کرنے والے سمجھدار ترین لوگ بن جاؤ گے، تو اس نے سوچا میں تو اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاؤں گی، جیسے ابھی خدا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو پھر تو میں ہو سکتا سب کے لیے میں ہی امپورٹنٹ بن جاؤں، کیونکہ اس وقت جو دوسری مخلوق تھی اس کو بھی خدا پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی تھی، آدم بھی خدا پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، ہوا بھی خدا پہ ہی ڈیپینڈ کرتی تھی، وہ تو صرف ایک شیطان تھا نا جس نے اس کی نافرمانی کی۔ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا کہ میں اکیلا کیوں برا بنوں، میں اپنے ساتھ کسی اور کو کیوں نہ شامل کروں، اور سب سے آسان جو اس کو ہتھیار اس وقت ملا چلانے کے لیے وہ اس کو ہوا ملی، عورت، اور اس نے اسے بھرپور طریقے سے استعمال بھی کیا۔ میرے پاس اور بھی سوال ہیں لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اور ہم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی تھے، کہیں نہیں گئے تھے، مجھے یقین ہے کہ اماں ہوا کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تکوین کی کتاب میں سے، پیدائش کی کتاب میں سے، جینیسس میں سے۔ تو ہنا سے میں ایک سوال پوچھتی ہوں جو شاید آپ کا بھی ہو۔ ہنا، بیچاری اماں ہوا کو کیوں پھنسایا شیطان نے؟ وہ سانپ جو ہے وہ آدم سے بھی تو بات کر سکتا تھا نا، بابا آدم سے کیوں نہیں کی بات؟ یہ ایک لمبی بحث ہوگی اس بارے میں، اگر ہم تفصیل سے دوبارہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ابھی فی الحال میں صرف یہ کہوں گی کہ ہماری جو موجودہ سائنٹیفک سٹڈیز ہیں ان میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ خدا نے مرد کو اور عورت کو فطری طور پر کچھ جگہوں پہ ایک دوسرے سے مختلف رکھا ہے، ذہنی طور پہ۔ ہاں، جسمانی طور پر، مطلب فزیکلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ چینج ہے باڈی کے لحاظ سے، لیکن فطری طور پر بھی۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس میں ڈیٹیلز سے پتہ ہونا چاہیے نا، ڈیٹیلز اس کی کیا ہیں۔ جی، تو آپ کیا اگلے ایپیسوڈ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم آگے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ کہاں کہاں خدا نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے فرق رکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے، خدا کے ہاتھ کی مخلوق ہیں ہم، تو کہیں نہ کہیں تو ان میں بھی کوئی کمی تھی نا، تو وہ اور ایک دوسرے سے مختلف بھی تھے، کہیں آدم زیادہ مضبوط تھا تو کہیں عورت زیادہ مضبوط تھی۔ تو اس حوالے سے ہم تفصیل میں جائیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں جو ہمیں سائنس بتاتی ہے، اور وہ یہ بہت اچھا رہے گا میرے خیال میں کہ ہم ڈیٹیل سے جانیں کہ کیا ڈیفرنسز ہیں جی، ایک مرد میں، ایک عورت میں، فطری طور پر وہ کس طرح سوچتا ہے، مرد کیسے سوچتا ہے اور عورت کیسے سوچتی ہے۔ تو اگر آپ ایگری ہیں تو پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا ہمیں اس بارے میں، تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر ضرور بات کریں گے، بھولنا نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو چلیں آگے، آپ بتا رہے تھے۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ جب ہوا کی اس غلطی کی وجہ سے وہ خدا کی بادشاہی سے باہر ہو گئی، مطلب انسان بادشاہی سے باہر ہو گیا، کیونکہ اگر آدم اس کا حصے دار نہ بنتا تو شاید آدم کے لیے کوئی بچت کا راستہ نکل آتا، لیکن جس طرح سے پہلے شیطان نے اس کو ٹریپ کیا، اور پھر کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی تو اس نے اپنے شوہر کو اس طرف، مطلب اس کو مائل کر راغب کر لیا، اور ان دونوں نے مل کر ایک وہ کام کیا جو کہ خدا کی نظر میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں تھا، اور ایسا ہوا کہ وہ ایک دنیاوی اٹریکشن کا شکار ہو گئے۔ فرسٹ جان جو یوحنا بائبل میں لکھا ہوا ہے، پہلا یوحنا، اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کو اتنا پیار نہ کریں کہ آپ خدا کی جو محبت ہے نا اس سے آپ دور ہو جائیں۔ ایک بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آدم اور حوا میں خدا نے ویسے ہی پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ بیلنس جب ڈس بیلنس ہوا تو انسان پھر خدا سے دور کا دور ہی ہوتا چلا گیا، کیونکہ ایک گناہ انہوں نے کیا پھل کھا کے، بالکل، اور پھر ان کے بیٹے نے اس سے بھی بڑا گناہ کر دیا اپنے بھائی کو مار کر کے، بالکل، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بابل کے برج تک وہ سچویشن چلی گئی، تو انسان دور سے دور ہوتا چلا گیا۔ پھر ہمیں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت پڑی، اور خدا نے شروع میں اس کا ذکر کر دیا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جائے، اور بادشاہی کا حصہ بنانے کے لیے بھی ایک عورت ہی کو وسیلہ بنایا گیا۔ بالکل،
मुकद्दम। वो उसी से बचत है कि फिर जब दूसरी औरत आई जिसे हम बहुत ही बड़ा दर्जा देते हैं, मुक़द्दसा मरियम, जो हमारी माँ है और जीसस की भी माँ है, तो उसके बाद ही अम्मा हवा का जो जी। जिक्र था वो उसमें कुछ बुराई की नरमी कमी आ गई पैदा, है, नरमी जी, पैदा हो बिल्कुल। गई। बिल्कुल सही क्योंकि बात। ऐसा लिखा है कि औरत ही के वसीले से तबाही हुई, तो औरत ही के वसीले से निजात जो है वो आई, दुनिया में बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। हिना, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन इससे अगले एपिसोड में भी हम अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा इस पे ज़िक्र इसका कर सकते हैं। जी, ज़रूर। लेकिन इस पे कोई शक नहीं कि मुक़द्दसा मरियम की वजह से फिर यसु मसीह आए और यसु मसीह की वजह से फिर निजात आई और हमारा मिलाप दोबारा हो गया। तो एक दफ़ा फिर BTL की पूरी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे टॉपिक शामिल किए जाएं जिनसे हम सब मिलकर सीखें और सीखने सिखाने का अमल जारी रहे, और कलाम में से बहुत सारी बातें हमारे लिए सिर्फ मालूमात की वजह ना बने, बल्कि हमारे अमली तौर पर काम आने वाली वजूहात में शामिल हों, और हमारी फैमिलीज़ जो टूट रही हैं, जो रिश्ते जुड़ने की बजाय टूट रहे हैं, वो दोबारा जुड़ पाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें, हमेशा मसीह में बढ़ते रहें। खुदा हाफिज़।